اگر کسی شخص نے اچھی نیت کر لی، نامہ اعمال کے اندر اجر لکھ دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑی چیز بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بندے نے شہادت دے دی، کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، لہذا جان بھی برباد چلی گئی اور ملا بھی کچھ نہ۔ اس لیے یہاں عمل کرنے سے قبل نیتوں کو حسن دینا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ عمل ٹھیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو ٹھیک کرنا دشوار تر ہے، کہ نیت کو پہلے حسن دیا جائے، نیت میں کجی نہ آئے۔ ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگ تو اس بات کا بھی التزام کیا کرتے تھے، اگر ایک معاملے میں دو نیتیں آ گئی، ایک نیت حسن ہے اور دوسری آرزو ہے وہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، ایک تو یہ ہے شہرت اور اجر، دو نیتیں آ گئی کہ اللہ مجھے اجر دے دے، شہادت دے دوں تو اللہ مجھے شہرت بھی دے دے، تو ایک نیت ریاکاری کی آ گئی اور دوسری نیت آ گئی خلوص کی، لیکن خلوص کٹ گیا جب ریاکاری آ گئی۔ چونکہ آپ کسی برتن میں اچھا دودھ ڈال لیں اور چند قطرے اس کے اندر گندگی اور غلاظت کے ڈال دیں، سارا دودھ پلید ہو جائے گا۔ اس لیے اچھی نیت اور بری نیت اگر ایک عمل میں اکٹھی آ جائیں گی تو اچھی نہیں رہے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میرا ارادہ تو ہے، یہ تو ضمن ذیل میں نے ارادہ کیا ہے، نہیں، اگر ایک اچھی نیت ہے ایک بری نیت ہے تو جب دونوں اکٹھی ایک عمل میں آ گئی تو وہ عمل برباد ہو گیا، کیونکہ اس بری نیت نے اس اچھی نیت کو بھی خراب کر دیا۔ جس طرح کہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے، دو مقاصد ہے اس کے، ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا، دوسرا مقصد چلو ساتھ شہرت بھی مل جائے، تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے کہ ایک اچھی نیت ہے اور ایک بری نیت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نیت اچھی ہو اور دوسری نیت مباح ہو۔ ہمارے صوفیاء نے اس سے بھی گریز کا درس دیا کہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ ادا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری پریکٹس بھی ہو جائے گی، میری مشق بھی ہو جائے گی۔ روزہ اس لیے رکھے کہ روزہ بھی رکھ لوں گا اور ساتھ میں سمارٹ بھی ہو جاؤں گا۔ دو نیتیں ہیں، سمارٹ ہونا یا پریکٹس کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، امر مباح ہے، لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک ایسی نیت اور شامل ہوگی۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو اعمال کا حسن ہے ساتھ والی نیت نے اس کو بھی برباد کر دیا، اس لیے وہ ایک قبولیت تو ہو جائے گی لیکن جو اس کا نور ہے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے، یہ ساتھ آنے والی نیت جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گی۔ اس لیے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے محض میری رضا کے لیے کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور بڑے غصے سے جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا آج کدھر کے تیور ہے؟ کہا کچھ لوگ جنت کے چاہ میں عبادت کرتے ہیں، کچھ دوزخ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ پانی ڈال کے جہنم کو سرد کر دوں اور یہ آگ لگا کے جنت کو جلا دوں، جو بھی عبادت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اقبال کہتا تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو بھی کر محض اس کی رضا کے لیے کر۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے اس قول کا رد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سکر میں یہ بات کہی ہے، اگر جنت کی طلب کرتا ہے ایک بندہ مومن یا جہنم سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باغوں اور حوروں کا چاہنے والا ہے، بلکہ وہ جنت کا طالب اللہ کی رضا کے طالب کی صورت میں ہے، چونکہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اللہ کے قہر و غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا رابعہ بصریہ کا یہ قول حالت سکر میں کہا گیا قول ہے، تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔
اس لیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بندہ مومن کا مقصود ہے، اور حضور فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدی، مبارک ہو مخلص لوگوں کو، چونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو عمل محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو عمل ہے، ورنہ عمل نامقبول ہے۔ یا اگر امر مباح بھی نیت کے ساتھ شامل ہوگی دوسری نیت کے طور پہ، وہ امر مباح بھی شامل ہو گیا تو پھر بھی اس عمل کے حسن کو، جمال کو اور نور کو ختم کر دے گا۔ اور ہمارے صوفیاء نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ہے اور اپنی نیت کو خلوص کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ اقبال نے بھی تنقید کی ہے نا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ بظاہر بڑے بھولے بالے لگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ حور کے چاؤ میں کر رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی۔ تو اصل جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور یہی مومن کا مقصود ہے اور یہی مومن کی مراد ہے۔ اس حوالے کے ساتھ آج کی اس نشست میں جو اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر پہلی حدیث کتاب الایمان کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے، اور بیشتر علماء کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ نیتوں کا حسن نصیب ہو۔ حضرت عبد الرحمن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو یہ ہے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں اپنی ہر کتاب کو اسی حدیث سے شروع کروں۔ تو صحیح بخاری اس حدیث سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری میں، مسلم میں اور درجنوں کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کو روایت کرتے ہیں اور مانن یہ حدیث متواتر کے مرتبے میں ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی صحیح ترین سند وہ ہے جس سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ویسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو 6 مرتبہ روایت کیا ہے اور 6 مرتبہ ہی مختلف راویوں سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پھر حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے 700 لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس کے بعد ایک راوی نہیں ہے، یحییٰ بن سعید کے بعد اس کے راوی پھیل جاتے ہیں، اور حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے 200 لکھے ہیں اور بعض لوگوں نے 700 اس کے راوی لکھے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید سے 700 لوگوں نے یہ حدیث لی ہے اور پھر مختلف طرق سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو یہ مانن حدیث متواتر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے اپنی رائے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم کا تیسرا حصہ، کل علوم کا تیسرا حصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کا مدار جن 3 حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضرت امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور 5 لاکھ احادیث سے میں نے انتخاب کیا، خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4000 حدیثیں۔ یہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں 7275 احادیث کل ہیں،
اور امام بخاری علیہ رحمہ کو حضور علیہ السلام کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. ان 6 لاکھ حدیث کا خلاصہ تیار کیا تو تقریباً 7,2500 حدیثیں خلاصے کے طور پہ حضرت امام بخاری نے لکھی. اور بعض احادیث 2 مرتبہ بھی ہے بخاری شریف میں، جس طرح یہ حدیث بخاری شریف میں 6 مرتبہ ہے. اگر تکرار ختم کریں تو بخاری شریف کی احادیث کی تعداد بھی جو ہے وہ 4,000 ہی بنتی ہے. تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ حضور کی احادیث جمع کی، جب اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی کل 4,000 حدیثیں. ان 4,000 حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ بنایا تو میرے پاس رہ گئی صرف 800 حدیث. ان 800 حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں. اور ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. اور چوتھی حدیث لا یکون المؤمن مومنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کہتے ہیں یہ اساس اسلام ہیں، یہ حدیثیں اسلام کی بنیاد ہیں، یہ اسلام کی جڑ ہیں. 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ یہ 4 حدیث ہیں. تو ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کو اپنے وجود کی برکتیں عطا فرمائیں تو حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ حضور سے پہلے، کچھ حضور کے ساتھ اور کچھ حضور کے بعد. ایک شخص تھا جس کا مدینے کی ایک خاتون کے ساتھ ربط قلب تھا اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. اس عورت نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ تو شہر مکہ چھوڑ دے اور مدینے میں آ جا. اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا شہر چھوڑ دوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک خاتون کے لیے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے. اچھا، اس عورت نے یہ شرط لگائی. مجھے ایک عورت بھی یاد آئی. کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے، میرا ایک ہی حق مہر ہے، اگر تو ادا کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی. تو ابو طلحہ نے کہا فوری بتاؤ کیا؟ تو ام سلیم نے کہا تم اسلام لے آؤ، یہی میرا حق مہر ہوگا. تو پھر ابو طلحہ فوراً اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ان کا نکاح ہوا. اور پھر فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں. یہ مدینے کے اندر مشہور جوڑی تھی. اب ام سلیم جیسی خاتون نہیں تھی، فرمایا، اور جو ہے وہ ابو طلحہ جیسا شوہر نہیں ہے. تو ان کا مہر کیا بندہ؟ اسلام. اور یہ کہتی ہے کہ تو اگر مکہ چھوڑ آئے تو پھر میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے اس بات کو آر محسوس کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک عورت کے لیے شہر چھوڑ آیا ہے. لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی اور صحابہ گئے تو اس نے سوچا کہ اب سارے جا رہے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں. لوگ سمجھیں گے یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، اسے کہوں گا تیرے لیے آیا ہوں. تو جب وہاں پہنچا تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میری شرط پوری ہو گئی، نکاح ہو گیا. اس خاتون کا نام تھا ام قیس. تو اس نے اس لیے جو ہے وہ ہجرت کی اس شخص نے اور جا کے ام قیس سے اس کا نکاح ہو گیا. کچھ لوگ اس لیے بھی ہجرت کر گئے کہ مدینے کی منڈی جو ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہاں کے مالی حالات بہتر ہیں، تو چلو مکے میں کیا دھرا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ ہم جو ایسا کریں گے کہ وہاں کاروبار اچھا چمک جائے گا. کچھ لوگوں کی نیت ساتھ یہ بھی شامل ہوئی، لیکن نیتوں کو حسن دینے والا رسول، صحابہ کو پاکیزگیاں اور طہارت دینے والا رسول اس بات کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ کوئی جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ اس نیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں.
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی. جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی دنیا اسے مل جائے گی، کاروبار اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اور امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا. فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے. عورت کے لیے آیا ہے تو عورت ملے گی، دولت کے لیے آیا ہے دولت ملے گی، رب رسول کے لیے آیا ہے تو رب رسول ملے. اب صحابہ اس شخص کو چھیڑا کرتے تھے جس نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی تھی، اور اسے کہا کرتے تھے مہاجر قیس، یہ قیس والا مہاجر ہے. چونکہ صحابہ کی نازک اور پاک باز طبیعت اس کو گوارا نہ کر سکی. تو یہاں ہمیں اسلام نے ہجرت اور کوئی بھی نیک عمل ہو، اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. کوئی دوسری نیت بھی آ کے اس کے اندر شامل نہ ہو، اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو. ہاں اچھی نیتیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اچھی نیتیں ساری، پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ اجر دوگنا چوگنا ہو جائے گا. مسجد میں آیا کہ جمعہ پڑھوں گا، ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی گندگی پڑی ہوئی، کوئی تنکے پڑے ہوئے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا. ساتھ یہ بھی آیا کہ عالم دین کی زیارت بھی کروں گا. ساتھ نیت یہ بھی کر لی کہ جو اس نے کہا اس کو سنوں گا اور علم حاصل ہو جائے گا. ساتھ نیت یہ بھی جڑ گئی کہ جو کہا جائے گا اس کو سنوں گا پھر اس پہ عمل بھی کروں گا. نیت یہ بھی ساتھ جوڑ لی جو سنوں گا پڑھوں گا عمل کروں گا اس کو پھر لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا. تو ایک کام کے لیے اس نے کئی نیتیں جوڑ لی، تو اب اس کا وہ عمل کئی گنا بڑھ گیا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونا، پھر تو کیفیت ہی کوئی اور ہو گئی نا. اگر کئی نیتیں ایک اچھی نیتیں شامل کر لی تو پھر اچھی نیتیں جمع ہوتی رہیں اور ایک گلدستہ بنتا چلا گیا نیتوں کا. لیکن اگر ایک اچھی ایک بری تو بری نیت اچھی کو بھی برباد کر دے گی. لیکن ایک اچھی نیت اور دوسری امر مباح کی نیت، جس طرح کے نماز اور ساتھ ورزش بھی ہو جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی عمل کے نور کو اجاڑنے والی بات ہے. تمہارا عمل ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اس کی رضا کے لیے ہو. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. یہ کہانی ہے، یہ لطف ہے. اب نیتوں کے اندر جو فساد بپا ہوتا ہے، جو کسی کے لیے کام کیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. جب تم قربانی کرتے ہو تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے گوشت کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کی ہڈیاں اس کو نہیں پہنچتی، اس کی کھال نہیں پہنچتی. کھال مدارس والے لے گئے، گوشت تم نے خود کھا لیا، ہڈیاں گندگی کی ڈھیر پہ پھینک دی، خون نالیوں میں بہہ گیا، پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا، نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہاری قربانی کی جلد پہنچی، تو اللہ کیا پہنچا؟ کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقوی ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حسن نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اس کو یہ چیز پہنچتی ہے. باقی تمہارے عمل کی ظاہری صورتیں اس کی نظر اس پہ نہیں ہے، اس کی نظر اس کے باطن پہ ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کے ظاہری رنگ ڈھب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر نیت تم نے اچھی کر لی، عمل نہیں بھی کیا تو نامہ اعمال کے اندر نیکی درج ہے. اللہ اکبر. ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے اور حج کی تیاریوں میں تھا. کیا ہوا کہ میری بیوی جو کہ حمل سے تھی، اس نے کہا میرا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے. رات کا پچھلا پہر تھا. میں نے کہا اللہ کی بندی آپ گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. ضد کر گئی. اب ابن موفق کہتا میں اس کے لیے گوشت کی تلاش میں نکلا. خیال تھا کہ باہر ہو کر کے آ جاؤں گا اور کہوں گا نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے دروازے کو دستک دے دی. ایک خاتون آئی، پردے میں، کہا کیا ماجرا ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کی طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے کہ میں چند
جو ہے وہ ٹکڑے گوشت کے کھا لوں، تمہارے گھر سے گوشت پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں مجھ کو تھوڑا سا گوشت دے دیں۔ اس عورت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا یہ گوشت تمہارے کھانے والا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور ہم نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا کہ بس بابا ہماری جان چھوڑ، بس ہمیں اپنے کام میں لگے۔ میں نے تھوڑا سا ضد کی کیفیت پیدا کر لی۔ اس نے کہا پھر سنو کہ یہ تمہارے کھانے والا کیوں نہیں اور جو ہے وہ میرے کھانے والا کیوں ہے؟ 3 دن ہو گئے تھے ہمارے بچے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب فاقوں سے مرنے لگے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے ایک کتے کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور یہ اس کے پکنے کی کیفیت ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا کہ میری بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے حج کے لیے جو رقم جوڑی تھی پردے میں لا کے اس کو دے دی اور میں حج پہ نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا، لوگ جب فارغ ہو کے آئے تو جو بھی مجھے ملے کہا ابن موفق مبارک ہو تمہیں حج کی۔ جو بھی حاجی آئے کہے ابن موفق تمہیں مبارک ہو حج کی۔ ابن موفق کہتے ہیں میں کہتا میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہم نے تجھے منہ میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے تجھے صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا تھا۔ ابن موفق کہتا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ خیر پھر ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابن موفق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، بلکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی کی حاضری قبول نہیں۔ میں گھبرا گیا اور پھر آواز آئی 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، ان کے صدقے سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا، اور ان 6 لوگوں کے نام بتائے گئے اور ان میں سے ایک نام تیرا بھی تھا، اور میں تیرا پتہ پوچھتا تیرے پاس آیا ہوں تو کون سا نیک عمل کیا ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے ان 6 آدمیوں کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے گئے جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتے رہے۔ تو ابن موفق کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ تو اب حج کیا نہیں ہے نامہ اعمال کے اندر حج لکھا گیا ہے، بلکہ قیامت تک حج لکھا جاتا رہے گا۔ تو نیت کو اگر حسن ہو، اچھائی، اللہ اکبر، اور اگر حاجی بننے کی خواہش ہو اور آرزو ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کے پکاریں تو جا کر بھی خالی آ جائے گا، اور اگر نیت میں جمال اور نیت میں حسن پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس